یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی میرا بھائی، میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بار جبریل رب کا پیغام لے کے آئے، کیونکہ جبریل میرے آقا کا خادم ہے۔ سبحان اللہ، جبریل خادم ہو والبراق مرکب ہو۔ تو جیسے آئے جبرائیل تو پیغام دیا رب کا کہ یا رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب فرماتا ہے میرے محبوب کو بتاؤ کہ اگر تمہارا امتی ساری زندگی گناہ کرے اور مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے تو میں اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کروں گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، رب کو کہو کہ یہ 1 سال بہت ٹائم بہت ہے، میری امت کے ساتھ آسانی فرما۔ جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب فرماتا ہے محبوب، اگر تیرا امتی ساری زندگی گناہ کرے اور مرنے سے صرف 1 ماہ پہلے توبہ کر لے، میں رب اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کروں گا۔ میرے کریم آقا ان کے نالین پر میں، میرا ماں باپ، میری اولاد قربان ہو جائیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جبرائیل، رب سے کہو کہ یہ 1 ماہ جو ہے یہ زیادہ ٹائم ہے، میری امت کے ساتھ آسانی فرماؤ۔ جبریل رب کے پاس گئے، رب کو بتایا، پھر رب نے فرمایا میرے محبوب کو پھر یہ پیغام دو۔ پھر جبریل آیا کہ یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے کہو کہ اگر میرا محبوب تیرا امتی مرنے سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے، میں اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرے کریم نے فرمایا جبریل، رب سے کہو یہ بھی ٹائم زیادہ ہے، میری امت کے لیے آسانی فرماؤ۔ پھر جبریل گیا، پھر آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا محبوب اگر تیرا امتی مرنے سے 1 دن پہلے بھی توبہ کرے تو میں اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کروں گا۔ تو میرے کریم نے فرمایا یا اللہ، یہ ٹائم بھی زیادہ ہے، میری امت کے لیے اور آسانی فرما۔ پھر جبریل گیا، پھر آیا، کہا کہ میرے محبوب کو کہو کہ میرا محبوب اگر تیرا امتی سکرات کے ٹائم پر، آخری ٹائم پر، مرتے دم تک اگر گناہ گار ہوتے ہی مر گیا اور اس کو میں نے اولاد دی، اس کی اولاد نے اس کی طرف سے توبہ کی تو بھی اس کو میں بخش دوں گا۔ میرے حبیب وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مصطفیٰ اور بھی جو تیری رضا ہوگی وہی ہوگا، جو تیری رضا ہے میں رب وہی کروں گا۔ لبیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ۔
تو اس کریم کے ہم پہ احسان ہے، آقا کے احسان ہے، احسان اتنے میرے کریم آقا پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے ساتھ اتنی وفائیں کی ہیں، آقا نے امت کے لیے جو ہے اتنی دعائیں کی آقا نے، اور ہم پر اتنا فرض ہے کیا ہم اپنی ساری یہ ایک زندگی ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنے میں گزار دیں؟ تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اگر ہزاروں زندگیاں رب دیتا وہ بھی آقا پر درود پڑھنے میں وقف کر دیتے، پھر بھی کہتے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو تمام بھائی مسلمان، میرے بھائی میری بہنیں، ہر وقت درود شریف پڑھو، بجائے آپ دنیاوی گفتگو کرنے کے، بجائے آپ غیبت کرنے سے، کیونکہ جو لوگ غیبت جو کرے گا نا وہ پریشان رہتا ہے، اس کے گھر میں مصیبتیں آتی ہیں، کیونکہ اس کی زبان سے غیبت کرتا ہے، وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، تو ہر وقت وہ پریشان بھی وہ ہوتا ہے، اور اس کے مشکلات بیماریاں اس کے گھر میں آتی ہیں۔ اور جو غیبت سے زبان کو روک دے محفوظ ہو گیا۔ تو بجائے غیبتوں کے، بغیر جھوٹے لوگوں سے گفتگو بے گناہ کرنے سے، ہم اپنے کریم آقا پر کیوں نہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ تو آپ ہر دم گھروں میں، ڈیوٹی میں، دکانوں پر، جہاں بھی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں، محمد آل محمد پر درود پڑھتے رہیں، صلوات شریف پڑھتے رہیں، اور اپنے گھروں میں لاکھ درود شریف پڑھوائیں۔ اللہ پاک آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں آپ کو ہر وقت آقا کریم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرے وطن کو ہر زمینی آسمانی آفت سے بچائے۔ اللہ پاک ہر مومن کو اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔